بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بھی بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن ویلاگ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، تو اس لیے ایک دو ٹاپکس کو ذرا جو بہت اہم ہیں ان کو ٹچ کریں گے۔ ایک تو مریم نواز شریف صاحبہ آج ڈسکا جہاں کے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، پنجاب میں دو جگہوں پہ میرا خیال میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں۔ ایک ڈسکا تحصیل میں ایم این اے کی سیٹ پر، ایم پی اے کی سیٹ پہ، اور پھر وزیر آباد کی طرف ایم این اے ایم پی اے کی سیٹ پہ۔ تو مریم نواز صاحبہ آج گئی ہیں اور لاہور میں بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ جب وہ ڈسکا پہنچی تو خبر ہی یہی ہے کہ سارے راستے میں جو ان کا فقید مثال استقبال ہوا، ہر گاؤں، چھوٹے چھوٹے گاؤں، میرا خیال ہے جس گاؤں میں جتنے لوگ تھے وہ تقریباً سارے سڑکوں پہ تھے۔ لیکن اس سے زیادہ جو جوش و خروش تھا جلسے میں وہ دیدنی تھا۔ ڈسکا کا جلسہ تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک تاریخ رقم کر گیا ہے۔ کہنے کو انتخابی ریلی تھی، لیکن جو ڈسکا کی تاریخ میں شاید وہ سب سے بڑا جلسہ ہو۔ بہرحال بہت کچھ کہا انہوں نے، اور کئی چیزوں کا جواب بھی دیا انہوں نے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا جواب دیا اور بتایا کہ جی شاید ان کے علم میں نہ ہو کہ رابطے ہو رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ جس لیول پہ ہو رہے ہیں تو وہ بارہ اس طریقے سے ہو رہے ہیں۔ پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، بڑی انہوں نے ریلیونٹ بات کی، کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں بہت انتہائی سلیقے کے اور شریف آدمی ہیں، تو ایسی بات کہنا چاہیے کہ گراؤنڈ جی نہ ملے جس کو، تو اس سے ان کی ساکھ خراب ہوتی ہے ادارے کی۔ اور ان کا مطلب تھا کہ ان کا اشارہ اس طرف تھا جس میں وہ 2-3 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ فوج جو ہے سیاست میں ان کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے یا سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ زمینی حقائق فرق ہیں۔ بہرحال اہم چیز ہے کہ وہ فقید المثال استقبال جو کہ، اور وہاں پہ لوگوں کا جوش و خروش، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک لیڈر جو ہے اس کے لیے کتنی چاہت ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو، وہ لوگوں کے اندر سرایت کر گیا ہے۔ اب یہ نعرے کے بارے میں پتہ ہے کہ جب اس کو نواز شریف صاحب نے لگایا تھا معزول ہونے کے بعد، جی ٹی روڈ سے اسلام آباد سے لاہور کا جو سفر تھا اس میں تو بھی گراں گزرا تھا، کیونکہ سمجھا گیا تھا کہ آپ جن لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ ووٹ کو عزت دو اور لوگوں کی عزت کروانا چاہتے ہو، وہ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں اور اس کو برا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ نواز شریف صاحب پہ عرصہ حیات مزید تنگ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ کیوں اس طریقے سے جو ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ عام کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہی نعرہ جب وزارت قائد پہ لگایا گیا تھا کیپٹن صفدر عوان صاحب کی طرف سے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے وہاں پورا آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا گیا تھا، کیونکہ کچھ لوگ جذباتی ہو گئے تھے اس بات پہ کہ جی یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بے حرمتی ہے کہ ووٹ کو عزت اور مادر ملت زندہ باد کہا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان کو کیپٹن صفدر کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور ایک جھوٹا مقدمہ جو ہے وہ بھی درج کیا گیا، اور پھر اس سے جو پاکستان کے اندر جس طریقے سے غلط روایات نے جنم لیا اور جس تکلیف دہ یا جو ہزیمت یا بے حمیتی ہوئی وہ ہم سب بارے سامنے ہیں۔ تو آج وہی نعرہ دوبارہ گونج رہا تھا، ووٹ کو عزت دو۔ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے، جو ووٹ کو عزت والا معاملہ ہے، یہ تحریک انصاف کا اور پی ڈی ایم کا نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کا اور اداروں کے درمیان کا ہے، اور لوگوں کا یہ ڈیمانڈ ہے، اور وہ ان کو اپنے کھانے سے زیادہ اس نعرے میں بھی زیادہ دلچسپی تھی کہ ووٹ کو عزت دو۔ ساتھ ہی ایک اور وہ چھوٹا سا بات ہے، کل بھی رہ گئی تھی، فیصل واڈا صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں بھی جس صاحب کو ٹکٹ دی ہے عبدالقادر صاحب، وہ بھی مسلم نون کے وقت میں بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹھیکے انہیں کو ملے تھے، اور کل تک وہ عوامی نیشنل پارٹی کے تھے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو خاص، جس کو کہنا چاہیے کہ جنہوں نے حج عمرہ کیا ہوا ہے ایک خاص جگہ کا۔ پہلے تو آ جائے نا عبدالقادر صاحب کے ٹکٹ کے اوپر، باقی تو بے شمار جتنے ٹکٹس والے سب پہ کچھ نہ کچھ تبصرے ہوں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ بھی کسی جو خاص ادارے کے دباؤ کی وجہ دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ مسلم نون کے وقت میں کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ٹھیکے بھی ان کے پاس ہوتے تھے اور پیسے کی ریل پہل ہے۔ پھر ان کو جو ہے باپ جو تھی پارٹی تھی، کل تک یہ اس کے تھے، اور پھر ان کو وہاں سے فوراً عمران خان صاحب کے پاس شاید ایک ہی سیٹ ہو بلوچستان کی، اور اس کو انہوں نے وہ بھی بیچ دیا ہے یا دے دی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ تو ہوا ہے فیصل واڈا کا۔ اب اس کو کہتے ہیں مکاری یا یاری اپنے عروج پہ، اور یہ کس نے اس کا اہتمام کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے۔
بھول جائیں کہ کس کے دباؤ پہ کی ہے یا کون اور اس میں انوالوڈ ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہونے لگا ہے پوری زندگی کے لیے کہ وہ جھوٹ کو پکڑا گیا ہے. اس کو بچانے کی ایک مکروہ کوشش کی جا رہی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھتے ہوئے اگر عدالتیں جو ہیں چند دنوں کے اندر یہ کیس لگا کے اس کا فیصلہ کر دیں. اب تو بات طے ہو گئی کہ وہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں تاکہ وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیں. لیکن چونکہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مرئی قوت یا خلائی مخلوق جو ہے وہ مؤثر ہے، تو اس کیس کو پھر پہلے بھی 2 مہینے کی تاریخیں مل رہی تھی، کوئی وجہ نہیں تھی. فیصل واڈا صاحب نے ایک چیز بتانی تھی کہ شہریت انہوں نے کاغذات نامزدگی فائل کرنے کے لیے ایم این اے کے پہلے چھوڑی یا بعد میں چھوڑی. اس کا وہ جواب نہیں دے رہے. عدالتیں پوچھ کے، ہائی کورٹ پوچھ کے، الیکشن کمیشن پوچھ کے، اور جس طریقے سے پوچھا جا رہا ہے اور 2 3 مہینے کی تاریخیں دی جا رہی ہیں، تو سمجھیں کہ یہ سارے جو ہے نا دے آر آل پارٹنر. تو چنانچہ ایک مکاری سے ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تاکہ وہ سرنڈر بن جائے اور یہ کیس جو ہے ختم ہو جائے. گزارش میری یہی ہے کہ عدالت ہے اگر اس کے اندر کوئی ساکھ کا اپنا خیال ہے، جو عدالتوں کی ساکھ جو ہے پوری طرح مجروح ہو رہی ہے، جگ کے بعد دی کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جس سے عدالتیں جو ہیں ان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. تو اگر کچھ اس کا بھرم رکھنا ہے تو اس کیس کا فیصلہ کر دیں تاکہ ان کا جو ہے سینیٹر بننا یا ایم این اے بننا جو ہے اس کا حساب کتاب ہو جائے. اور جو صادق امین ہے یا تو ان کو سرٹیفکیٹ دے دیں کہ یہ بالکل صحیح ہے جیسے پہلے مل چکا ہے، یہ بھی دے دیں. سب سے اہم اور سب سے جس کو کہنا چاہیے کہ بہت ہی ایک واقعہ جس نے مزید بدمزگی پیدا کی ہے، کل ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے اور خاصی سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ. اب کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بینچ کا حصہ بنایا گیا. جب یہ فاضل بینچ یہ سمجھتا تھا، جو آنریبل چیف جسٹس صاحب جنہوں نے بینچ تشکیل دینا تھا اور جنہوں نے مقبول باقر صاحب کو نہیں لیا تھا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لے لیا تھا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو جو ہے اس پہ لارجر بینچ تشکیل دیا جائے، تو ان کو کیوں رکھا گیا جبکہ آپ اس نتیجے پہنچے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کو کوئی کیس نہ سنے. پہلے بھی پتہ ہے کہ جی وہ کھڈے لائن لگے ہوئے جج تھے، ان کو کوئی نیب کا کیس نہیں دیا جا رہا تھا، ان کو کوئی ایسا کیس نہیں دیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا بھی جس کو کہ نظام متزلزل ہو یا کسی کے اوپر کوئی آنچ آ سکے. اب جب لیا گیا تو اس بات کے اوپر سو موٹو لیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ 50 کروڑ روپے جو ہے ہر ایم پی اے کو دیا جا رہا تھا سینٹ کے الیکشن کے لیے ترقیاتی فنڈز میں سے. تو وزیر اعظم نے کہا کہ ہم تو یہ دے رہے ہیں ڈائریکٹ، یعنی کہ یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہی، لیکن آنکھوں میں دھول جھونکنے والی تب بات ہو جب میں اپنی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے آمادہ نہ ہو جاؤں. یہاں تو یہ کہ ہم پہلے خود آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں دھول پھینکو تاکہ ہم خود اس دھندلاہٹ کے اندر آپ لوگوں کی کوئی رہنمائی کر سکیں یا مدد کر سکیں. چنانچہ انہوں نے وزیر اعظم نے فرمایا کہ جی ہم تو حلقے میں جو فنڈز دیتے ہیں وہ ایم این ایس کو نہیں دیتے، ایم این ایس تو اسکیمیں بناتے ہیں. بھائی ہمیشہ سے یہی پریکٹس تھی، تو کیوں کہا جاتا تھا کہ فنڈز روک لو جو الیکشن ہونے والے ہیں. چنانچہ اس کو منوان لے لیا گیا، اس کو بھی چھوڑے. اب جس حلقے کی طرف سے NA-95 کی طرف ان کا اشارہ تھا، اس حلقہ NA-95 میں اور 96 میں میاں والی ضلع میں عمران خان صاحب کے حلقے میں 30 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ استعمال ہو چکے ہیں. یا اسکیمیں مکمل ہو گئی یا مکمل ہونے کے قریب ہے. اب خدا کا غضب، حالانکہ میں ضلع میں تو خوش ہوں، لیکن جب سپریم کورٹ کے نوٹس میں آ گئی، جب کئی مثالیں موجود ہیں، میں نے کل بھی کہا ہے کہ کس بے رحمی سے اور فراخ دلی سے شہباز شریف صاحب کے سارے ترقیاتی کام رکوا دیے گئے جو کہ کسی حلقے میں نہیں ہو رہے تھے. وہ پورے پنجاب میں ایک دھاک بٹھا رہے تھے کیونکہ وہ میگا پروجیکٹس تھے، ان کو روک دیا گیا تاکہ شہباز شریف صاحب کہیں الیکشن سویپ نہ کر جائیں یا لوگوں کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ شہباز شریف صاحب ایک غیر معمولی وزیر اعلیٰ کے طور پہ انہوں نے ہمیشہ پرفارم کیا ہے اور آج بھی ان کو ضرب مثل کے طور پر نام لیا جاتا ہے. چلو ایک طرف رکھیں. اب وہ جب چیزیں آ گئی، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے سمجھ لیا کہ جی بالکل سب اچھا کی رپورٹ ہے. اس سے پہلے BRT کے بارے میں آپ فرما چکے ہیں کہ FIA نہ اس کی تحقیق کرے اور اس کو کوئی نہ چھیڑے، اور نہ جس کو کہنا چاہیے کہ بین ٹری سلامی کو جو ہے کچھ چھیڑے، نہ کوئی معلم جبا کی کیس کو چھیڑے، نہ کوئی KP ہاؤس کے اندر 22-23 کروڑ کو چھیڑے. جو کچھ ہوا KP کے احتساب کمیشن کے ساتھ، نہ کوئی اس کو چھیڑے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ صاحب، ساری چیزیں ماننے کی ہیں. اب آپ نے
اٹھا کے جو ہے بی آر ٹی کو بھی سند دیتی. اب اس کو 50 کروڑ ترقیاتی فنڈ بھی آپ نے کر دیے, یہ بھی کہہ دیا اس پہ کوئی سوال نہ ہو, کوئی جواب نہ ہو, مان گئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب پہ آپ قدغن لگا دیں, چلو وہ تو جو فیصلہ کیا جو انہونی ہوئی. پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ملک بنے ہی اس لیے کہ انہونی ہوتی ہیں, تو یہ ملک اس کو جب متحمل نہیں ہو پاتا تو نتائج نکلتے ہیں, اور کئی دفعہ نکال چکے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسے کام کرو کہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایک دھاک بٹھا کے جائیں فیصلے. انہونی کیا ہوئی کہ جب آج روسٹر بنا تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو کھڈے لائن لگا دیا گیا, اور انہوں نے کہا جی کہ وہ جس کو کہنا چیمبر کے اندر جو کام ہے وہ دے دیے گئے. یہ پہلی دفعہ سنا ہے. آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ سپیریئر جوڈیشری کے ججز کو کام کرنے سے نہیں روک سکتے, اور یہاں پہ ججوں کو کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے. پہلے منصور علی شاہ صاحب کی آپ کو پتہ ہے شکایات تھی, کس طریقے سے ثاقب نثار صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کو اور لوگوں کو کھڈے لائن لگائے رکھا, اور ابھی بھی ان کو جو ہے کسی طریقے سے ایک سائڈ پہ لگایا ہوا ہے تاکہ کسی بھی مین کیس کے اندر نہ آ جائیں جس میں حکومت انوالوڈ ہو, کیونکہ انہوں نے پہلے طے کر دیا کہ حکومت کے خلاف کوئی کیس جو ہے یہ ججز نہیں سن سکتے. آپ نے جج کو بالکل ایک کھڈے لائن لگا دی ہے. جتنے نئے روسٹرز آئے اس کے اندر, اس کے ہٹ کے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا ایک لیٹر ہے جو آج پریس میں بھی آ چکا ہے, اس نے تہلکہ مچا دی ہے. اس لیٹر کو دیکھ کے بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ اس مملکت میں ہو کیا رہا ہے اور کس لیول پہ ہو رہا ہے. قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اس لیٹر کے اندر 4-5 چیزیں لکھی ہیں. پہلی بات, انہوں نے رجسٹرار کو لیٹر لکھا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے, یہ فیصلے کی کاپی مجھے نہیں دی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ میرے تک پہنچنے سے پہلے یا میرے علم میں آنے سے پہلے یہ میڈیا کو جاری ہو گیا. وہ یہ بتایا جائے یہ میڈیا کو جاری ہونے کا فیصلہ یہ کس کے حکم پہ ہو کہ میڈیا کو یہ فیصلہ جاری کر دیا جائے. چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ اعجاز الحسن صاحب جو کہ سینیورٹی میں سے بعد ہیں اور سیٹل پریکٹس ہے سپریم کورٹ کی کہ نمبر 1 جج جو ہے فیصلہ پہلے نمبر 2 کو بھیجتا ہے, پھر نمبر 3 کو بھیجتا ہے, نمبر 4 کو بھیجتا ہے. تو مجھے فیصلہ میرے پاس آنا چاہیے. میرے پاس فیصلہ آج تک نہیں پہنچا, اور فیصلہ اعجاز الحسن صاحب جو آنریبل جج سپریم کورٹ کو ان تک پہنچا دیا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا جی کہ آج تک مجھے فیصلے کی کاپی آپ نے کیوں نہیں دی. یہ سارے 5 سوال انہوں نے کیے کہ مجھے رجسٹراروں کا یہ کیا ہو گیا. میرے کہنے یار یہ فیصلہ جو پورے سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے, یہ دیکھ کے بندہ یقین جانو کہ میں تو اتنی ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ پاکستان کا ہم کیا بنانا چاہتے ہیں. یہ عدالت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, اور اس میں کتنے بڑے بڑے جو جیت قسم کے قانون دان جو ہیں اور بڑی بڑی پوزیشن پہنچے ہیں اور پوری زندگی کی ریاضت کے بعد پہنچے ہیں. آئے اس کے بعد یہ فیصلے ہو رہے ہیں. پہلے آپ نے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے جوڈیشل ریفرنس کے اوپر جو کہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے قابل تھا, اس کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل ایک کارروائی کرتی رہی ہے. پھر جب سپریم کورٹ میں آیا تو پھر سارے دروازے کھلے رکھے گئے کہ کوئی دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے, ساری آپشنز ہوں. کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے لیے بظاہر انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا ریفرنس ڈسمس بھی کر دیا. 7 FBR کو کہا جو کہ 20 سال کی پچھلی انویسٹیگیشن کریں. FBR جو ہے 5 سال سے پیچھے جانے کی مجاز نہیں ہے. جب سپریم کورٹ نے حکم دے دیا کہ 20 سال تک جائیں تو وہ چلے گئے, اور پھر کہا کہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا یہ کیس سپریم جوڈیشل کونسل بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں بھیجا جا سکتا. یہ ہوتے ہیں بہترین فیصلے. اور ساتھ کہا گیا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جج جو ہیں قانون سے بالاتر ہے, یہ نہ کہیں. آپ کو یہ نہ سوچے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو ہے قانون سے بالاتر ہے. بھائی قانون سے بالاتر تو 3-4 ججز ہی ہو سکتے تھے. ایک جیسے شوکت صدیقی صاحب, ایک جیسے قاضی فائزیہ صاحب, ایک فرخ عرفان صاحب. یہ وہ سارے ججز ہیں جو اس فارمیٹ کے اندر فٹ نہیں ہو رہے. 2-3 اور بھی ہوں گے, جیسے ان کے پرزے نکلے ان کا بھی بندوبست کر دیا جائے گا. پہلا جو کام ہے انصاف سے زیادہ یہ ہے کہ اپنے ہی بردر ججز کو ٹھکانے کیسے لگایا جاتا ہے. یہ فیصلے ہو رہے ہیں. بھائی آپ نے پیش کریں, سارے ججز کو پیش کر دیں. سپریم کورٹ تو ایک فیصلہ کر دے کہ ہمارے خلاف نیب کارروائی کرے, تحقیق کرے, تو نیب تو کرنا شروع کر دے گی. کیوں نہیں فیصلہ کر دیتے؟ تاکہ اتنا جو سنہری گولڈن اصول جو بنائے جا رہے ہیں ہم
وہ آپ، اور یہ جو نور بصیرت ہے یہ آپ کا عام ہو جائے، اور لوگ اشخاص کر اٹھیں کہ سپریم کورٹ کے ججز نے والنٹیئرلی اپنے آپ کو ایف بی آر کے، نیب کے، ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے۔ نہیں، اس کے لیے صرف شوکت صدیقی صاحب کا اور آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے یہ وچ ہنٹنگ میں یہ لوگ نشانہ بنے رہیں، اسی کا ریئیکشن تو ہوگا۔ پہلے نواز شریف صاحب جو کہ سیاسی آدمی تھے اور جن کے خلاف آپ نے 4-5 سال میڈیا ٹرائل کیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی آپ سوشل میڈیا پہ جو غلیظ گندی زبان کے ساتھ کیمپین چلائی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی افاقہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے باقی معاملات میں اگر آپ کو پکڑا ہے تو اس میں ضرور پکڑے گا۔ میرے خیال میں میں موضوع کو سمیٹ دوں کہ جس طریقے سے آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ویج ہنٹنگ کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو منطقی کی انجام پہ پہنچائیں گے تو مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اس کا فاقہ ہوگا، اور فاقہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ عمران خان صاحب کو آپ بھی گئے اور ان کو پورا نظام بھی ان کے نیچے کر دیا گیا، ان کی ساری خرابیوں پہ پردے ڈال دیا گیا، لیکن نظام ہے کہ گلے کی ہڈی بن چکا ہے، ایسے نہ بندہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ انشاءاللہ آپ سارے اس نظام کے گلے کی ہڈی بنے گی، اور شاید اسی میں ہی قوم کو آسودگی ملے، جیسے اس سے پہلے جسٹس افتخار چودھری صاحب کی صورت میں ایک آسودگی مل چکی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔